ترکی کا مشہور شہر استنبول، جس کا پرانا نام قسطنطنیہ ہے، کیا مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا؟ یہ ہم آج آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ یہ اپریل کا مہینہ ہے اور 2024 سال ہے۔ آج سے 571 سال پہلے قسطنطنیہ کا محاصرہ سلطان محمد فاتح نے کیا تھا، جو کہ عثمانی ترک تھے، اور تقریباً 53 دن تک محاصرہ رکھنے کے بعد بالآخر استنبول کو فتح کر لیا گیا تھا۔ استنبول کا پرانا نام قسطنطنیہ تھا اور یہی نام احادیث مبارکہ میں بھی آیا ہے۔ قسطنطنیہ کے محاصرے کے وقت سلطان محمد فاتح کی عمر صرف 21 سال تھی، اور جب سلطان محمد فاتح عثمانی ترک بادشاہ بنا تو یورپ نے بڑی فتح منائی تھی کہ یہ نوجوان بادشاہ تو خود ہی اپنی سلطنت کو ڈبو دے گا، لیکن اللہ رب العالمین نے سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں قسطنطنیہ کو فتح فرمایا، اور اس کا محاصرہ 6 اپریل سے لے کر 29 مئی 1453 عیسوی تک کل تقریباً 54 دن جاری رہا تھا۔ سلطان محمد فاتح کی فوج اپنے نعرے لگانے میں مصروف تھی، جبکہ عیسائی اپنے اس پرانے اور قدیم ترین شہروں میں سے ایک شہر قسطنطنیہ کو بچانے میں مصروف تھے، اور عیسائی اپنے باہمی اختلافات بھلا کر شہر کی فصیلوں پر آن کھڑے ہوئے تھے اور اپنی فوج کے شانہ بشانہ لڑ رہے تھے، جبکہ کچھ عیسائی شہری مشہور ترین آیا صوفیہ چرچ میں عبادت میں مصروف تھے اور اللہ رب العالمین کے ہاں گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے تھے کہ ان کی عزت اور ان کا شہر بچ جائے۔ قصہ مختصر کہ 700 سال تک محاصرہ کرنے کے بعد، 700 سال تک جدوجہد کرنے کے بعد بالآخر مسلمانوں نے اس شہر کو سلطان محمد فاتح کے لشکر کے ذریعے حاصل کر لیا تھا، یعنی فتح کر لیا تھا۔ قسطنطنیہ کی فتح محض ایک شہر پر ایک بادشاہ کے اقتدار کا خاتمہ اور دوسرے کے اقتدار کا آغاز نہیں تھا۔ اس واقعے کے ساتھ ہی دنیا کی تاریخ کا ایک باب ختم ہوا اور دوسرے کی ابتدا ہوئی تھی۔ ایک طرف 27 قبل مسیح میں قائم ہونے والی رومن امپائر 1480 برس تک کسی نہ کسی شکل میں برقرار رہنے کے بعد اپنے انجام کو پہنچی، تو دوسری جانب عثمانی سلطنت نے اپنا نقطۂ عروج چھو لیا، اور وہ اگلی 4 صدیوں تک 3 براعظموں ایشیا، یورپ اور افریقہ کے حصوں پر بڑی شان سے حکومت کرتے رہے۔ اس شہر پر ترکوں کے قبضے کے بعد یہاں سے ہزاروں کی تعداد میں یونانی بولنے والے شہری بھاگ کر یورپ اور خاص طور پر اٹلی کے مختلف شہروں میں جا بسے۔ اس وقت یورپ تاریک دور سے گزر رہا تھا اور قدیم یونانی تہذیب سے کٹا ہوا تھا، لیکن اس تمام عرصے میں قسطنطنیہ میں یونانی زبان اور ثقافت بڑی حد تک برقرار رہی تھی۔ مورخین کے مطابق یہی وہ بڑا واقعہ تھا جس کی وجہ سے یورپ میں نشاط ثانیہ کا آغاز ہوا، جس نے آنے والی صدیوں میں یورپ کو باقی دنیا سے سبقت لے جانے میں مدد دی، جو آج بھی برقرار ہے۔ یورپ پر قسطنطنیہ کے ہاتھ سے نکل جانے کا بہت بڑا گہرا اثر ہوا، اور وہاں اس سلسلے میں کئی کتابیں اور نظمیں لکھی گئیں اور متعدد پینٹنگز بھی بنائی گئیں، اور یہ واقعہ ان کے اجتماعی شعور کا حصہ بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ کبھی اسے بھول نہیں سکا۔ نیٹو کا اہم حصہ ہونے کے باوجود یورپی یونین ترکی کو قبول کرنے سے لیت و لال سے کام لیتی ہے، جس کی وجوہات صدیوں پرانی ہیں، لیکن چونکہ آج استنبول یعنی کہ قدیم قسطنطنیہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، یعنی ترکی کے ہاتھ میں ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قسطنطنیہ کے دوبارہ ہاتھ سے نکل جانے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، وہ ذرا سن لیجئے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ نمبر 5424 میں آیا ہے کہ بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی خرابی ہے، اور مدینہ کی خرابی بڑی جنگوں کا ظہور ہے۔ بڑی جنگوں کا ظہور قسطنطنیہ کی فتح ہے، اور قسطنطنیہ کی فتح دجال کا خروج ہے۔ اب اس بارے میں کئی آراء ہو سکتی ہیں کہ قسطنطنیہ کی فتح وہی فتح ہے کہ جو سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں ہوئی تھی، جس کی خوشخبری حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی، یا یہ فتح دوبارہ قسطنطنیہ یعنی استنبول مسلمانوں یعنی ترکی کے ہاتھ سے نکل جانے کے بعد دوبارہ سے ہوگی۔ اب یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ استنبول ترکی کا سب سے بڑا شہر ہے، اور اس کی آبادی 1.5 کروڑ کے قریب ہے، اور یہ یورپ کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر بن چکا ہے، اور اس کی باؤنڈریز یورپ اور ایشیا دونوں کانٹیننٹس کے ساتھ ملتی ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس شہر کی مکمل ہسٹری آپ کو کسی اور ویڈیو میں بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔